میں ہی ہوں جو شو بزنس کا باقی تو اگر اسرار بھائی سے آپ سنیں گے تو آپ چاہت فتح علی خان کو بھول جائیں گے. جب بھی جاتے ہیں جہاں تو نماز ہم نہیں چھوڑتے. اچھا شو ہے, شو کے ٹائم سے پہلے تو پیچھے نماز چل رہی ہے. اچھا اس کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ جہاز کا ایک سوال بھی ہے میرے پاس. اوکے, جو فنکی قسم کی پوئٹری ہے اس میں سے مجھے یہ 2 لائنز بڑی اچھی لگتی ہیں. اڑدا جہاز کل ہو جائے بلو ویخ تیرے لشکارے تے چوک دے سگنل مڑ مڑ ویکھن بتیاں کرن اشارے. اور جدوں بابے نے بلو دے ول تکیا تے مچھاں وٹ کے تے تھوڑا تھوڑا ہسیا تے نال کیتا کھاؤں کھاؤں او دے دل دیاں ٹلیاں وجیاں نہیں بلو تیری ٹور میں. کیا بات ہے. ہمارا ایک بہت بڑے پروموٹر ہے ریحان صدیقی جی, انٹرنیشنل پروموٹر. ایک کہتا ہے میں ابرار بھائی آپ اللہ کے فرشتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کرتے یار, یہ دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے یار یہ. اچھا میں نے کہا ویسے ریحان بھائی ایک چیز مجھے بتائیں. میں نے کہا آپ ان 2 طرح کے آرٹسٹ میں سے عزت کس کی کرتے ہیں, مجھے سچ سچ بتائیے گا. اچھا کہتے ہیں سچ بتاؤں. اچھا میں نے کہا وہ ظاہر ہے کہے گا کہ آپ ہی کی کیونکہ آپ فرشتے ہیں آپ. کہتا سچ بتاؤں. میں نے کہا کہتا ان کی. جب میں پالیٹکس میں تھا تو الیکشنز میں خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی بہت بزی ہوتے ہوں گے, تو میں پھر ان کو ایس او ایس کرتا تھا. جب ایس او ایس پہ فوراً کال اٹھاتے تھے. ٹیم کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جب کوئی ایسے اٹھا کے نہیں نا میں بیٹھا سا کیا حال ہے اور پھر کیا والا نہیں, تو اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ ایس او ایس لکھیں. انٹرویو تو دراصل ان کا ہونا چاہیے کہ آپ کو سب سے بیسٹ جو چھاپا تھا آپ کو کون سا لگا, چھاپا مار زیادہ پڑی ہو تو ویسے آپ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں. جی بس دعائیں, اللہ مہربان ہے الحمدللہ. تو بچہ جیسے وہ پچھلے دنوں وہ پلیس والے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے کہ کوئی پنجابی والا آ گیا مارکیٹ میں, ورنہ میرے جیسی ٹھیٹھ پنجابی کوئی نہیں بولتا, لیکن جو اس نے بول دیا نا کیا چوچے چکیچے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں اقرار الحسن. آپ دیکھ رہے ہیں ARY پوڈ کاسٹ. اور میری بڑی پسندیدہ شخصیت, اگر میں یہ کہوں کہ ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ کچھ برا مان جائیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے انہیں اپنے کریئر کے اعتبار سے, اپنی پڑھائی میں, زندگی گزارنے کے سلیقے میں, سینس آف ہیومر میں, کریٹیو کام میں, ہر چیز میں آئیڈیلائز کیا ہے. تو ابرار الحق صاحب کیا تعارف کراؤں آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تعارف بھی کر دیا, ڈیمیج بھی کر سارا کچھ کر دیا. I still believe, میں بالکل مجھے سوری ٹو کٹ, آپ تو نوجوان لگتے ہیں نا. جو ایک بہت بزرگ شخصیت میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ بچپن ہی سے میں آپ کو بہت میں نے پھر کہا 1 منٹ رکیے گا. میں نے پھر وہاں ان کے ساتھ ایک تصویر بنائی اور میں نے پھر وہ ڈال دیا اپنے اس پہ سوشل میڈیا. پوسٹ کیا آپ نے اس کو. بالکل کیا. اور اس پہ اچھا یہ میں اس کا دکھ ابھی سمجھ سکتا ہوں, اس لیے کہ اب ہونا شروع ہو گیا یہ. اور وہ میرے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی بچپن میں ہم آپ کو دیکھتے تھے, تو یہ بچے جو آج 20 22 25 سال کے ہیں, تو یہ 2000 میں پیدا ہوئے, میں نے 2006 میں 7 میں کام شروع کیا, تو وہ اپنی طرف سے تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں واقعی بچپن سے, مجھے یاد ہے کہ جب بلو آیا. 2 طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, سوری ٹو کٹ, جی جو آ کے آپ کو امبیرس کرتے ہیں کبھی کبھار کہ آپ ایک تو بچپن ہی سے ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں. دوسرا اگر آپ کا غلط نام لے لیں یا آپ کا غلط گانا استعمال کریں. مجھے یاد ہے میں اور اللہ بخش جنید جمشید اور بادامی صاحب ہم لوگ میرٹ میں گپ شپ لگا رہے تھے, کھڑے تھے, تو کچھ لڑکیاں آ گئیں اور وہ تصویر بنانی ہے, آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے. تو جنید کہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا ہی کانٹروورشل ہو رہا ہوں, تم لوگ پھر آ گئے ہو تصویر بنانے کے لیے. تو خیر انہوں نے جنید کے ساتھ تصویر بنائی, ایک میرے ساتھ بنائی, اور پھر انہوں نے بادامی صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی سیٹھی صاحب آپ کے ساتھ. اچھا اس کا ایک دم سے ایک رنگ پلے اڑا. پھر اس کے بعد خیر واپس آیا تو میں نے جنید کے کان میں کچھ کہا تو وہ کہہ لگا کے ایسا. خیر جب تصویر بنا لی ان کے ساتھ تو جنید کہتا ہے ابرار مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, اچھی بات یہ ہے کہ وہ سیٹھی کو بھی نہیں جانتے. اچھا یہ بادامی صاحب کے ساتھ ہم نے بہت بار چونکہ دیکھا یہ کہ وہ اکثر لوگ عاطف اسلم سے بھی کنفیوز کرتے ہیں. اچھا تو آپ سوچیں گے ان کی کیا جہالت کا عالم ہوگا جو عاطف اسلم کو بھی نہیں جانتے. آپ کو یاد ہے پہلی بار کس نے پہچانا تھا آپ کو, کب پہچانا تھا, کیا ہوا تھا, کیا وہ جملے تھے؟ وہ ایک میموری ہے نا, پہلی بار بلو کے بعد سڑک پہ, کسی مال میں, کسی شاہراہ پہ, کسی ایونٹ. بڑا ڈفرینٹ کوشچن کیا آپ نے. ایک بینک کا ملازم تھا, بینک میں لیٹ ہو گیا پہنچتے ہوئے نا,
پیسے نکلوانے تھے. تو میں گیا تو وہ جیسے وہ بند کرتا تھا نا, بعد میں کہتا جاؤ جاؤ جاؤ, تو وہ میں شیشے کا وہ تھا اور انہوں نے وہ بند کر دیا تھا. تو میں نے کہا اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں یار, 2 منٹ ابھی تو 1 منٹ ہوا ہے بس, یو نو. تو وہ کہتا ہے نہیں, تو ایک دم سے پیچھے اس کا کسی نے دیکھا, بڑے آفیسر نے, اس نے کہا ایسے, اس کا ایکسپریشن کھولو کھولو دروازہ. تو وہ دروازہ کھلا تو مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میں وہ میں کچھ کیتا ہے. تو اس کے بعد آ کے انہوں نے مجھے حق کیا, اور وہ ایک میرے لیے پہلا سمجھ لیں کہ وہ تھا. اور ایک دوسرا جو تھا مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی, یہ جو ہے یو ٹی میں آل گرلز کانسرٹ تھا, اور اس میں لڑکے اس کو مطلب باہر سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے انہوں نے اس کو روکا ہوا تھا کہ کوئی اور اندر نہ جائے. تو وہ یہ میرا یعنی پہلی میوزک کے حوالے سے میری ایک پہلی انٹریکشن لوگوں سے ہونے والی تھی, جو یو نو لائیو کانسرٹ. اس کے بعد کوئی کانسرٹ تو تھا نہیں میرا لاہور میں, مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اتنا. تو جب اس میں انٹر ہوا تو میں نارمل سے ایک اس کا رسپانس کا ویٹ کر رہا تھا. مجھے یاد ہے جواد صاحب اس وقت اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے. تو میں انٹر ہوا تو لڑکیوں کا منہ اس طرف تھا اسٹیج کی طرف, تو میں بالکل رائٹ سائڈ دیوار کے ساتھ لگ کے ہلکا ہلکا سا جانا شروع ہوا. تو کسی ایک کی نظر مجھ پہ پڑی, تو اس نے ایک چیخ کی آواز آئی وہاں سے, تو سب نے دیکھا اور وہ ایک دم سے چیخو پکار شروع ہوئی, جو میرے سمجھ میں نہیں آیا. میں بالکل بلش کر گیا کہ واٹ از دس. وہ ایک فیلنگس تھی جو میں وہاں گیا, اور بلکہ اس نے میوزک روک بھی دیا جنید نے, اور کیا نام ہے, جواد نے. تو وہ ایک یہ احساس کی پہلی بار پہچانا گیا, اور اس طرح سے پہچانا گیا والا معاملہ. امبیرس سا فیل ہو رہا تھا. یہ ابھی بھی ہوتا ہے اکثر کہ لوگ آ کے بہت ساری تعریف کر رہے ہوں تو بندہ, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو نا, کہ تعریف کر رہے ہیں, پہچانے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمٹ جاتے ہیں مزید. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی اس سیکنڈ والا آج تک یہ ہوتا ہے. ہاں پتہ نہیں, شاید نیچر ہے ہماری, اور اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں فوراً. اور میں نے نا یہ ایک چیز بچوں کو بھی سکھائی ہے. مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی, میرا بیٹا جو ہے اس دن کہنے لگا, میں نے اسے بہت ڈانٹا کہ تم پڑھتے نہیں ہو, یہ وہ سارا چیسن کالج کا اتنا تم خرچہ اور فلانا یہ وہ سارا, اور چپ کر کے سنتا رہا. تو میں نے کہا اللہ کا شکر نہیں ادا. ایک دم سے اس نے آنکھیں اٹھائیں, کہتا ہے بابا یہ نہ کہ میں شکر بہت ادا کرتا. اچھا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ میرا پیغام جو ہے نا بچوں کے لیے بھی ہے, جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں, اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اور زیادہ دیتا ہے اللہ. دیکھیں ہم چاہتے تو یہی ہے نا کہ ہم کمفرٹیبل زندگی گزاریں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر نہیں ہم ادا کر, اناف نہیں ادا کر. یہ پورا ایک, میں چاہوں گا اس پہ نا ذرا بات کریں. اللہ سے رشتہ اور جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے, وہ اس کا اللہ سے آپ کے رشتے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, وہی بات کہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں, سکون آپ کے نزدیک کیا, اس پہ ذرا ہم تفصیل سے کرتے ہیں بات. میں اکثر یہ سوچتا ہوں ابرار بھائی کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت تھے اس اعتبار سے کہ جس زمانے میں آپ کو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا, اس میں لوگ وقت شاید دیتے ہوں گے, آ کے ملتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے آپ سے. ابھی یہ زمانہ کچھ بدل نہیں گیا کہ ہر آدمی کے بس ہاتھ میں وہ ایک وہ ہوتا ہے, اور وہ کوئی جملہ شاید آپ سے نہیں کہتا, کوئی انٹریکشن کم سے کم ہو پاتا ہے. اس میں کوئی فرق دیکھا آپ نے؟ تو اوور دی ایئرز یہ ٹائم نوٹ کیا ہوگا نا. ہم نے جب تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا تو لوگوں کے ہاتھ میں فون ہی دیکھا ہم نے سیلفی بنانے کے لیے. مگر میں سوچ رہا ہوں اس سے پہلے کتنا مزہ آتا ہوگا کہ لوگ آ کے آپ سے بات کرتے ہوں گے, سلام. ہاں ایگزیکٹلی, میکسیمم یہ ہوتا میکسیمم. اور بہت کم لوگوں کے پاس اپنا وہ کیمرہ ہوتا تھا, تو آٹوگراف, اور پھر اس کو بات کرنا چاہتے تھے آپ سے, آپ کی بات سننا چاہتے تھے, آپ سے ملنا چاہتے تھے. ابھی تھوڑا سا مٹیریلزم ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کھڑا ہے, تو وہ آپ کو دیکھ کے پہلے تو اس نے اسمائل دی ہے, پھر ساتھ ہی اس کا ہاتھ پاکٹ میں گیا ہے, اس نے فون نکالا ہے اور فون پہ وہ کرنے لگ گیا ہے کچھ کہ میں رائٹ والا کیمرہ اور اپنے مرضی کا فلٹر نکال لوں, اور اس کے بعد اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں, تھوڑا وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ان سے پیار سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کہتا ہے ایک برتھ ڈے کا میسج بھی آپ پھر آپ وہ دیتے ہیں, پھر میری منگیتر کا بھی کرتے ہیں, اس کا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ میرے بزنس کے لیے بھی کچھ. تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کا رد؟ تھوڑا سا مٹیریل میں جس حد تک ممکن ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں. اچھا, اریٹیٹ کیا کس چیز نے کیا یا کیا چیز کرتی ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہوا کہ وہ جو کتوں بلیوں والا فلٹر ہاں یار وہ اتنی لمبی زبان کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایک اس طرح کا بھی بنا دیں, کیونکہ ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے وائرل کرنا ہے اپنا. وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقصد اب کیا ہے. تو ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یعنی ابھی آج تک ابھی فوراً اگر میں پوچھوں آپ سے
کہ کسی کو ڈانٹ دیا ہو آپ نے, یار ویسے باقاعدہ کو دھکا شکا دے دیا ہو, کس بات پہ, کچھ تو ایسا بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہوئے کوئی وہ بناتے ہیں نا اور منہ کے اندر گھس کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نوالا اندر جاتے ہوئے جو ہے نا اس کو اندر دانت تک جو ہے وہ, ہاں وہ مجھے بڑا ہی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. پھر میں کہتا ہوں یار مطلب یہ نہ کرو گے کہ وہ اگر کھلائی دیا تم نے کھانا. مہربانی کریں. اچھا ابرار بھائی, اگین میں چاہتا ہوں کہ جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں آپ جیسا نام, آپ جیسی شہرت, عزت, پھر اگر ہم مادی طور پر بھی بات کریں, گھر, گاڑی, پیسہ, ظاہر ہے کچھ ایسا چاہتے ہوں گے. تو ان کے لیے ذرا بتائیے کہ جو سفر ہوتا ہے, آپ کے خیال میں کامیابی کی وجہ کیا یہ تھی کہ اللہ نے آپ پر بس کرم کیا یا آپ کو منتخب کر لیا تھا, یا کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ ابرار الحق بہت محنتی تھے, یا کامیابی کی وجہ تھی کہ بہت ہی زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ تھا؟ آپ کے نزدیک آج آپ اسیس کریں اگر اپنی کامیابی کا سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کس چیز کو دیں گے؟ سچ پوچھیں تو جو سب سے پہلے آپ نے بات کی نا اللہ کے کرم کی, وہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے, اور کیا اللہ کا کرم ہو جاتا ہے یا ہم لے بھی سکتے ہیں, یہ ایک سوال. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, اگر آپ رائٹ چیزیں کر رہے ہو. مثلاً آپ اپنا اخلاق اچھا کریں پہلے, اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. نمبر 2, یہ پروفیشنلی بھی ہیلپ کرتا ہے آپ کو؟ یہ پروفیشنلی ہی میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, میں آخرت کی بات نہیں کر رہا, میں بالکل ثواب کی بات نہیں کر رہا. میں آپ نے سوال ہی وہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اخلاق اچھا کر لیا تو بے شمار چیزیں تو ویسے ہی آپ نے لوگوں کی دعائیں لینا شروع کر دی. آپ کے گھر والے, آپ کے فیملی والے ارد گرد جو آپ سے کوئی ناراض نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کسی کو خوش کرنا ہے. اسٹیپ 1 یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہ کوئی ناراض نہ ہو. ہاں, اور دوسری بات اگر آپ نے خوش کر دیا کسی کو تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو پھر سمجھ لیں آپ کے لیے آسانی منزلیں کھلنا شروع ہو گئی. پہلا تو اللہ اسی سے راضی ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے مانگے. یہ ہم اس کو بڑا نارمل بات سمجھتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مانگنے سے مل جاتا ہے. لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. کنوکشن, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگا کرتے تھے نا, ایسے جیسے لسٹ بنا کے نا کہ 2 کلو آلو, 2 کلو پیاز, اتنی بھنڈی, اتنا یہ, اتنا وہ, یہ سب لے کر آنا. ٹھیک, اسی طرح وہ مانگتے تھے اللہ فلاں ملک کا بادشاہ چاہیے, ہمیں 2 عمر میں سے 1 عمر دے دیں, اس میں سے یہ, اس میں سے. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے ایک لسٹ بنائی, اس کے اوپر اللہ میاں سے کہا اچھا اللہ میاں جی پلیز آپ اپنی لینگویج استعمال کریں, جانو کہنا ہے, مانو کہنا ہے, کچھ کہنا ہے, وہ کہہ کے اچھا اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کوئی بات وہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار نہیں ہے صرف وہ مانگ سکتے ہیں. گناہ گاروں کی زیادہ سن لیتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور وہ زیادہ شوق سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کا چل تو آ جا. اس لیے یہ سب کے لیے ہے, یہ ریسیپی سب کے لیے ہے, کراس دا بورڈ, کیونکہ ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں, یہ بات مان لیں ہم. اس لیے مانگنا اور اللہ سے مانگنا وہ تو بہت ہی ضروری ہے, اور اسی سے وہ ملتا ہے. اچھا, ماں باپ کو خوش رکھیں, ماں باپ کو ناراض نہ کریں, دعائیں لیتے رہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, اور ایک چیز جو کامن ہے اور بہت ضروری ہے, محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. یہ میں محنت کے ساتھ باقی کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ابرار بھائی ہم صرف یہ کہیں کہ جی کرم کا معاملہ ہے, تو یہ تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف کرم پہ, تو یہ تو شاید پروردگار کے عدل اور انصاف کے بھی منافی ہوگا کہ ایک شخص جو محنت نہیں کر رہا اس پر کرم ہو جائے. کرم اور شامل ہے نا, محنت شامل ہے کرم میں, کہ آپ پہ کرم ہو گیا تو آپ کا دل لگ گیا اس کام میں, اور دل کس میں لگ گیا کہ آپ نے محنت کرنی ہے. اب اسی کام میں آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تو کرم نہیں ہے نا پھر. اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے یہ نا ایک بڑا مزیدار سا موضوع ہے کہ ایک کام ہے, مثال کے طور پہ آپ ایک گانا تخلیق کر رہے ہیں, اس میں آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے, تو وہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہے نا, تو کیا وہ بھی محنت ہوگی, یا محنت وہ ہوگی کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کو کہ یار اب کوئی نئی چیز کرنی ہے اور آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ محنت میں شمار ہوگا؟ یہ ذرا محنت کی ڈیفینیشن مجھے ایک تو دیکھیں نا, میں آج مجھے اپنا سریعام کا ایک چھاپا مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے, تو وہ تو مجھے وہ شاید محنت نہیں ہے نا, وہ میرا کمفرٹ زون تو ہے اٹ سیلف. یہ کہ مجھے رات 12 بجے جاگنا ہے, سخت نیند ہے, مجھے خوف ہے میں جاؤں گا آگے سے گولی چل جائے گی, اور اس پہ قابو پاتے ہوئے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے وہ کام کرنا, یہ وہ محنت ہے. دونوں میں سے محنت کیا ہے؟ اچھا, دونوں میں محنت ہے. ایک میں آپ کا دل بھی لگا ہوا ہے ساتھ, دوسرے میں صرف آپ کا ذہن کر رہا ہے کام. ٹھیک ہے نا.
اچھا عموماً میوزک کی فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا دل بھی لگا ہوا ہے نا ساتھ، دل آپ کو نا تصورات کی اور سروں کی ان جگہوں پہ لے کر جاتا ہے جس پہ آپ کا ذہن نہیں لے کے جا سکتا. واہ. وہ آپ کو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ذہن آپ کو ٹیکنیکس کی طرف، ٹرینڈز کی طرف لے کر جاتا ہے. ہٹ سچائی ہوتی ہے، ٹرینڈز نہیں ہوتے. اچھا. ٹرینڈز ہمیں لگتا ہے کہ ہوتے ہیں. جو سر سچے دل سے نکلیں اور وہ دیکھیں، یہ فارمولا آپ کسی بھی چیز پہ لگا کے دیکھ لیں، جس سے آپ دل سے پیار کر کے کام کریں گے نا. میں میوزک ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تو میں بیٹھا ہوں اپنی دھن کے اندر اور اس میں عشق ہے مجھے اس سے اور میں کر رہا ہوں کام، تو زبردست چیزیں تخلیق ہوں گی. لیکن اگر مجھے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات سے پیار ہے کہ اس سے مجھے فیم مل جائے گا، اس سے مجھے پیسے مل جائیں گے، یہ ہٹ لوگ ہو مجھے جائے گا، یہ جانیں وائرل گے، ہوگا. تو اس کو میں کروں گا. آج کل ٹرینڈ یہ ہے، آج کل فلاں چیز ہٹ ہوئی تھی، اس سے میں 2 بیٹس لے لوں، اس سے میں یہ ورڈز لے لوں، ایسی چیز بناؤں، ریسیپی بنا کے وہ آپ رکھ دیں گے، وہ سونے کی بن جائے گی چیز، بڑی خوبصورت ہوگی، مزہ نہیں آئے گا سننے میں، تو سچی نہیں ہوگی نا. سریلی تو ہوگی، سچی نہیں ہوگی. واہ. دیر از ڈفرینس. ایک بار میں نے گانا بنایا، عرفان کیانی بہت ہی زبردست گیانی قسم کے آدمی ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے ووکل ٹیک دے رہا تھا میں، تو میں نے ووکل کیا تو تھوڑا سا نا بے سرا تھا، لیکن اس میں جان بڑی تھی، لگ رہا تھا ایسے آئی مین اٹ. کہتا ہے رات تھوڑے سے اس کو رکھ لیتے ہیں لائن کو، ایک دفعہ پھر اس کو گائیں. میں نے دوسری دفعہ کہتا ذرا سر میں نے پکا سر لگا کے میں نے گا دیا. کہتا ہاں اب یہ سریلا، یہ بڑا اچھا ہے، سر میں آ گیا، لیکن پہلے والی رکھیں گے. میں کہا کیوں؟ کہتا وہ سچی ہے. اچھا تو ٹھیک ہے. سچی اور سریلی میں تو یہ وہی دل اور ذہن ہے جس سے آپ لمبک کارٹیک سسٹم اور سیریبرل کارٹیک سسٹم کہتے ہیں. سیریبرل جو ہے وہ عقل ہے، وہ کیلکولیشنز کرتی ہے. لمبک کارٹیک سسٹم فالوز دا ہارٹ، فالوز دا اسپرٹ، فالوز دا موڈ. وہ چیز ہے. یہ برین کے 2 حصے ہوتے ہیں باقاعدہ، جس میں آپ سائنٹسٹس اس کا ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاز بھی میرا آنے دیں، جہاز ہمارا کیونکہ جہاز کا ایک سوال بھی ہے میرے پاس. اوکے. وہ مجھے اپنی شاعری ویسے تو رنگ اور یہ وہ سارا بات. اسپریچول وہ ظاہر ہے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں، مگر جو فنکی قسم کی پوئٹری ہے اس میں سے مجھے یہ 2 لائنز بڑی اچھی لگتی ہیں. اڑدا جہاز کل ہو جائے بلو ویخ تیرے لشکارے تے چوک دے سگنل مڑ مڑ ویکھن بتیاں کرن اشارے. اور جدوں بابے نے بلو دے ول تکیا تے مچھاں وٹ کے تے تھوڑا تھوڑا ہسیا تے نال کیتا کھاؤں کھاؤں او دے دل دیاں ٹلیاں وجیاں نہیں بلو تیری ٹور وی. کیا بات. اچھا یہ جہاز سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، چلے میں کر لیتا ہوں پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں. بڑا مزاج اس کے بعد جب آپ نے آغاز کیا، میں ایسا نہیں میں کہ پتھر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ظاہر اگین 31 سال تو ہو گئے نا ابرار بھائی، اس زمانے سے اب تک. بیکاز مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہم نے جب شروع میں جہاز میں سفر شروع کیا تو بزنس کلاس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوتی ہے، یا شاید سنا بھی نہیں تھا کبھی، اور اس لیے ڈریم بھی نہیں تھا کبھی. تو اب بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس اور اب در ریزیڈنس اینڈ پتہ نہیں کیا کیا. تو اس زمانے کے آرٹسٹ کے ناز نخرے، ٹریولنگ کی اس کی جو خواہشات تھیں یا ڈریمز تھے، اور آج 30 برس بعد اس میں کیا فرق آیا ہے؟ جہاں سے میرے ذہن میں آ گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. ایک ایچ ایس این کالج میں پڑھانے والے لڑکے کو کیا پتہ ہوگا کہ بزنس کلاس میرا حق ہے یا مجھے اکانومی میں ٹریول کرنا چاہیے. آنیسٹلی کوئی اتنا نخرے، اور میرے تو آج بھی اتنے نخرے نہیں. یعنی آپ پوچھ لیں میرے جتنے بھی ہمارے پروموٹرز ہوتے ہیں، یا آپ ان سے جا کے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سب سے کم نخرے، یا کوئی نخرے جو نہیں کرتا ہے. پتہ نہیں کیوں چیپ سا لگتا ہے نخرے کرنا. آنیسٹلی میں دیکھتا ہوں نا بندے رکھے ہوتے ہیں نا اس کام کے لیے. ہاں، اور وہ جو کانٹریکٹس دیتے ہیں، بیکاز ہم بھی آرٹسٹس کو بک کرتے ہیں نا سہارا کے پلیٹ فارم پہ. ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ ایس یو وی چاہیے ود ڈرائیور چاہیے، اور اس کے بعد اسٹیج پہ 20 منٹس دیں گے، 30 تو بالکل بھی نہیں دیں گے. اچھا. ہاں، اور حالانکہ ایک سہارا کا کام ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، پیسے تو چلو دینے ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کی جو اور بزنس کلاس نہیں، ہم فرسٹ کلاس میں ٹریول کریں گے. یہاں سے وہاں تک بزنس ہوگی، جہاں سے آگے فرسٹ کلاس پھر فرسٹ کلاس ہوگی. اور کینیڈا میں بھی ڈاؤن ٹاؤن میں ہوگا ہوٹل، اور اس میں سویٹ ہوگا. اچھا. مطلب یہ وہ سارے اخراجات ہیں جو اوائڈ کیے جا سکتے ہیں ایک نوبل کاز کے لیے، بٹ پیپل آر ناٹ ریڈی. کوئی بہت ہی کمرشل ایونٹ. اور اگر پھر ہوٹل لے بھی لیں گے، سب کچھ ہوں گے، ضروری نہیں کہ وہ لوگ وہاں ٹھہریں. تو بیسک مقصد یہ نہیں تھا کہ اس میں ٹھہرنا ہے، بس اپنا ششکا پورا کرنا. ششکا پورا کرنا کہ میں نے یہ چیزیں منوائی ہیں. اور اس کے بعد میں کسی فرینڈ کے گھر جا کے ٹھہر گیا ہوں، اور میں نے ٹریول تو کرنا تھا فرسٹ کلاس میں، لیکن اب میری فلائٹ چینج کر دیں. اب میں ڈائریکٹ، کیونکہ پی آئی اے ڈائریکٹ جاتی ہے، تو اب مجھے ڈائریکٹ نارمل بزنس کلاس دے دیں.
تو وہ بھی پیسے پڑ گئے اور پھر وہ بھی لیکن یہ لوگ ٹھیک نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں منواتے اپنی اکثر اوقات تو پھر آپ کو بھی بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیا جانے لگتا ہے؟ یہ بھی ایک شکوہ تو یہ ہوتا ہے بہت آپ نے امپورٹنٹ کوشچن ہاں کیا. کہ یار کہنا یار ٹھیک ہے یار انہوں تے ہمارا ایک بہت بڑے پروموٹر ہے ریحان صدیقی جی انٹرنیشنل پروموٹر. تو چونکہ وہ دوست بن گئے ہیں ان کو عادت میری پتہ ہے اور باقی لوگوں کی, اور بڑے ہی مجھے بیچارے مضطرب نظر آئے جو لاسٹ پروگرام کیا اس میں کوئی آرٹسٹ 2-3 اسی طرح کا ڈیمانڈس کر رہے تھے. تو میں نے کہتا ہے میں ابرار بھائی آپ اللہ کے فرشتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کرتے یار, یہ دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے یار یہ. اچھا میں نے کہا ویسے ریحان بھائی ایک چیز مجھے بتائیں. میں نے کہا آپ ان 2 طرح کے آرٹسٹ میں سے عزت کس کی کرتے ہیں, مجھے سچ سچ بتائیے گا. اچھا کہتے ہیں سچ بتاؤں. اچھا میں نے کہا وہ ظاہر ہے کہے گا کہ آپ ہی کی کیونکہ آپ فرشتے ہیں آپ. کہتا سچ بتاؤں. میں نے کہا کہتا ان کی جو نخرے کر رہے ہو تو ان کی. بالکل میں نے اپنے آپ میں مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا کیوں ایسا کیا ہے. کہتے ہیں بس وہ لوگ اپنی امپورٹنس بنا لیتے ہیں یہ بول کے. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں لوگ فار گرانٹیڈ لیں گے, کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایسا وہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے یار. مطلب میں ایک بندے کے پیسے کیوں ضائع کرواؤں کہ مجھے تم سویٹ کرا کے دو, جب کہ میں بڑے آرام سے ایک نارمل کمرے میں گزارا کر سکتا ہوں. میرے پاس سویٹ نے کس نے آنا ہے اور کیا میں نے. اور اگر میں اور میرا بھائی ٹریول کر رہے ہیں تو ہم ایک کمرہ لے لیں, وہ لوگ کبھی ایسا نہیں کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے بھلے ایک ہی میں رہیں لیکن ایک ایکسٹرا کمرہ ہوگا. ہاں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھوکا پن ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, جس کو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کو برانڈ پہن کے اپنی شخصیت کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ان دا لانگ رن کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. مطلب لوگوں کی نظر میں ہوتا ہوگا کہ جی وہ آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں الحمد للہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو سفر تھا ابرار الحق بننے کا, اس سفر میں وہ کیا کہتے ہیں رکاوٹیں کیا کیا چیزیں تھیں؟ مثلا جب آپ بحر پاکستان کے باہر جانا شروع ہوئے تو یہ بھی ہوگا کہ بحر دوست پارٹیز پہ بھی بلاتے ہوں گے, پھر وہ ڈرنکس والا ایک معاملہ بھی آتا ہوگا, پھر ڈرگس کی, ظاہر ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہوگا. تو کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ زندگی نے اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں, اور کن کن چیزوں پہ آپ نے قابو پایا تو آپ کا کریئر چلتا رہا؟ اچھا آنیسٹلی یہ اسپیکنگ میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے اس پہ دل سے بات کریں, اس لیے کہ بچے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اندازہ ہو, کیونکہ آج کل یہ بڑی کامن سی چیز ہے. جو دیکھیے ایک چیز, ایک تو آپ اوریجنل جو آپ ہیں نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو گھر سے کیا تربیت ملی ہے. اب میرے گھر میں ایک پیس میں ہی ہوں جو شو بزنس باقی تو اگر اسرار بھائی سے آپ سنیں گے تو آپ چاہت فتح علی خان کو بھول جائیں. تو گھر کی تربیت ایسی تھی کہ ہم جب بھی جاتے ہیں جہاں تو نماز ہم نہیں چھوڑتے. اچھا اب یہاں سے گئے ہیں, فلائٹ لمبی تھی, 2 نمازیں بیچ میں سے ہم نے کر لیا, کیونکہ ہم وہ پکے والے وہ نہیں ہیں کہ ہم بہت مولوی نہیں ہیں, لیکن وہ جس طرح نا, اور سفر میں ویسے بھی ذرا چھوٹ ہوتی ہے. تو وہاں جا کے 4 مس ہوئی ہیں تو 4 پڑھ لی, اس کے بعد ہم سو گئے ہیں, فالو کیا. شو ہے, شو کے ٹائم سے پہلے تو پیچھے نماز چل رہی ہے. اچھا واہ واہ. مطلب بلکہ مجھے دیکھ کے مجھے یاد ہے شہزاد روائے نے بھی وہاں پہ پڑھ لیتا, فالو کرتا تھا بڑا اچھا اس معاملے میں. تو یہ تھا, شراب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, آؤٹ آف کویسچن. کیوں وہ اچھا اس کا ایک بڑا دلچسپ ہوا ہے. ایک تو ظاہر تھا فیملی کی آپ کی وہ نہیں, لیکن آپ باہر ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, دوست یار سارے اس طرح کے ہیں, ماحول بنا ہوا ہے. گرومنگ اس طرح کی ہوئی بھی ہے کہ آپ کے دیکھیں برین کی بایو کیمسٹری میں جو ارلی چائلڈہڈ میں چیز چلی جاتی ہے اٹ اسٹیز دیئر, وہ آپ کے بلیف باکس میں چلی گئی ہے, وہ بند ہو جاتا ہے ایک سرٹن ایج میں, وہ نہیں کھلتا. پھر آپ اس کو جو مرضی کریں, آپ شراب لے آئیں, ایون آپ حرام کا پیسہ لے آئیں, ارب روپیہ لے آئیں, مجھے وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے والد نے مجھے بتایا تھا, وہ کسٹمز میں تھے اور کروڑوں اربوں روپیہ ان کے اس پہ آ سکتا تھا, لیکن وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے میں اس نے ترجیح دی. میں پوچھتا تھا آپ کے چھوٹے افسروں کے بڑے پیسے کیوں ہیں؟ کہتے تھے بیٹا یہ حرام اور حلال کا فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لے لینا جو بھی ہیں. کہتے نہیں یہ گندا ہوتا ہے, حلال آپ کو پتہ ہے, ہم یہ دوزخ میں ڈالتے ہیں, اور سارا جس طرح وہ چھوٹے بچے کو آپ سمجھاتے ہیں. تو وہ ایک وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی ہے, مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ بات میں نے بہت بعد میں سنی شیخ صاحب کی, لیکن وہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نا ڈسائپلس کے ساتھ ایک دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور احتراماً کافی دیر کھڑے ہوتے تھے. چونکہ ذرا گرم مزاج تھے
تو ان کے ڈسائپلس پوچھتے نہیں تھے کہ حضرت ہم یہاں کیوں آتے ہیں. ایک بار ان کا موڈ بہت اچھا تھا, گپ لپ لگ رہی تھی, تو کسی نے پوچھ لیا حضرت ایک بات بتائیں گے, ہم اس دیوار کے پاس جا کے کیوں احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار ایک بار میں وہاں سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا, تو میں نے اس سے بڑا سیکھا, تو میں نے اس کو اپنا نا استاد مان لیا ہے. تو سمجھ لیں کہ میں احترام کے لیے وہاں جاتا ہوں. اب ہم جب اسکول جاتے تھے تو رستے میں ایک دیوار تھی, مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے کہ وہاں ایک لکڑی کی کشتی بھی کھڑی ہوتی, چھوٹا سا گھر تھا اور اینٹوں کا اسٹرکچر ساتھ, اور ساتھ دیوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ یزید کا فلاں 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 پیتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ بالکل میرے ذہن کے اندر چلا گیا, اور وہ الحمدللہ ویسے تو ذرا فیملی سے بھی ایسا تھا, مگر وہ فیک جملے نے بھی بہت رول پلے کیا. تو اس لیے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں انسٹنکٹیولی بھی آپ کی باڈی کو ایک چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے, صحیح, تو آپ کیوں پنگا لیتے ایڈونچرس بھی کچھ ہوتا ہے یار, کر کے دیکھیے نا کہ کیا ہے. اچھا وہ وہاں تک وہاں تک ہے. اچھا, ہاں وہاں تک دیکھو, میں اس محفل میں ضرور بیٹھا ہوں جس میں یہ ڈیفینیٹلی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پتہ کیوں بیٹھا ہوں؟ اچھا. شیخ سعدی علیہ السلام نے فرمایا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم کو محفل اوباش سے بھی سیکھا. جی, میں ان کو اوباش تو نہیں کہوں ٹھیک ہے, جن کے ساتھ میں بیٹھا, مگر وہ لوگ پی رہے تھے اور بہت پی کے بڑی انٹرسٹنگ حرکتیں کر رہے تھے جو مجھے بڑی مطلب آپ کو ویئرڈ لگی یا انٹرسٹنگ لگی دونوں؟ مجھے انٹرسٹنگ لگی, اور ویئرڈ بھی تھیں کہ پنکھا چل رہا ہے تو ایک شخص اٹھ کے پنکھا روکنے کی کوشش کر تو اس طرح کی مطلب, تو مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی یار یہ کیا چیز ہے جو ان کو اندر سے اتنا کر دیتی ہے, اور میں نے اس کو سونگھا ضرور ہے. صحیح. ہاں, ہے تو انگور کا لیکن پانی. مجھے لگتا ہے کہ لوگ آپ سے اتنا پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اکثر جب ہم کہیں کھانے وانے پہ جاتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون صاحب ذرا سے ٹن ہے نا, اور وہ آگے جس طرح سے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, اور پھر وہ پتہ نہیں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں. محبت زیادہ نہیں ہو جاتی ان کی نا لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہے بہت. اس وقت میں تو محبت آسمانوں کے ساتھ باتیں کریں, بلکہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے, نام تو ظاہر ہے نہیں لے سکتا, بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں, تو ان کا مجھے ایسی حالت میں فون بھی آ جاتا اور لیٹ نائٹ فون آتا ہے, اور پھر وہ فون کر کے نا تو مجھے کہتے ہیں سانو تیرے نال پیار کی گانا لکھ دیتا ہی ساڈا دل بےقرار, سوئی اٹک جاتی ہے. ہاں سوئی وہاں پہ اٹکتی ہے, تو میں اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں, لیکن اسپیشل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. اس میں محبت کا اظہار بلا شبہ. اب یہ فون سے مجھے ذہن میں آیا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا ناز نخرے اور وہ سب, تو ہم عام طور پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار فون ہر کسی کا چک لینا بھی جو ہے نا وہ ابرار الحق کے اسٹیٹس کے خلاف ہے, یا ہر ایک کو فوراً تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, یا آپ کا مزاج کیا ہے کہ فون سارے اٹھا لیتے ہیں, یا نون ان نون نمبرس کی کوئی تفریق ہے, یا یہ کہ میسج آ گیا ہے دیکھ لیا ہے جان بوجھ کے ذرا تھوڑی سی کہ پتہ لگے کہ یار سب ذرا بزی ہیں, اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے. میرے کیس میں اس کا مقصد اپنی اسٹارڈم دکھانا ہرگز نہیں ہوتا. اس کو میں نے آپ سمجھ لیں کہ مائنس کر دیا ہوا ہے. اچھا, ہاں, اور وہ ہر چیز میں سے مائنس ہے کہ آپ کو بڑی چیز ہے توپ خان, اس جب ادھر جاتی ہے بات ہی تو میری شکر کی طرف چلی جاتی ہے. تو جب آپ شکر کرتے ہیں دیٹ مینز آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ سر اللہ کی طرف سے ہے, تو یہ اللہ تیرا شکر ہے جو بھی ہے نا. تو وہ ہاں اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ بزی ہیں, آپ ساتھ پھر آپ اس کو بتا دیں. لیکن میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا, اور اس سے پہلے بھی جو بھی مجھ سے فون مانگتا تھا میں دے دیتا تھا, اور پالیٹکس میں تو آپ کو پھر یقین کریں میرا فون بند ہوتا ہے, بند فون کے اندر نارووال والوں کے فون آ جاتے ہیں, میں بڑا حیران. کبھی ایسا سنا نہیں, بند فون کے اندر نارووال والے جو میرے دوست ہیں جب فون کر لیے, اور کانسٹیچوئنٹس پتہ نہیں کیسے, تو یہ سب کو نمبر دے دیتے ہیں آپ؟ میں نمبر دے دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ اب مثلا سچی بات یہ ہے کہ نمبر تو ہم دے دیتے ہیں سب کو, مگر فون پھر آپ کو سائلنٹ رکھنا پڑتا ہے. فون تو میرا سائلنٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت بجتا رہتا ہے, سارے فون آپ اٹھا نہیں سکتے. اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, بیچ میں کئی فونز آئیں گے, ابھی تو خیر میں نے اس کو. لیکن اس میں یہ کہ میں ایک درخواست, اگر آپ بھی ساتھ اس میں مل کے, کہ جو بھی دوست فون کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر وہ میسج چھوڑ دیں نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے. ایسے ہی ان نون نمبر سے کال یا مستقل کال کرنے کی بجائے, تو پھر شاید آپ
کو اندازہ ہو جائے کہ یار کس نوعیت کی بات ہے یا کیا موضوع ہے, تو پھر آپ ذرا آسانی سے رابطہ کریں. اچھا, میں نے ایک کام کیا ہوا ہے, اپنے دوستوں کو بتایا ہوا کہ اگر کوئی امپورٹنٹ ہو میسج بہت زیادہ تو آپ SOS لکھ کے بھیجیں فوراً. جب میں پالیٹکس میں تھا تو الیکشنز میں خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی بہت بزی ہوتے ہوں گے, تو میں پھر ان کو SOS کرتا تھا جب SOS پہ فوراً کال اٹھاتے تھے. تو پھر یہی میں نے اپنے آگے کانسٹیٹیوئنٹس کو اور اپنے ٹیم کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جب کوئی ایسے اٹھا کے نہیں نا میں بیٹھا سا کیا لے اور پھر کیا وہ والا نہیں, تو اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ SOS لکھیں, تو فوراً SOS لکھتے ہیں تو فوراً میں آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے, آپ کے بھی جو دماغ کا وہ والا خلیہ ہے کہ بھئی ہاں فوراً اب رسپونڈ کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ ابرار بھائی بہت زیادہ پریزنس, یا جس طرح وہ آپ نے اس طرح مجھے لگا شروع میں بھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو فارمولاز ہیں کہ وائرل کیسے ہونا ہے تو کیا ہونا ہے, شاید اس طرف توجہ زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ وائرل ہونا ضرورت تو ہے نا, آج کے بچے بچیاں تو یہی دیکھتے ہیں. ہاں, میں مطلب مقصد وہ نہیں ہے نا وائرل ہو کے کیا کرنا ہے, اللہ خیر والا وائرل کرے. تو یہ بھی ساتھ کوئی ایسا خدشہ ہے ویسے؟ نہیں, دیکھیں ہر بندے کا عجیب کوئی ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ اٹھ کے اللہ معاف کرے کہ کوئی وہ ہو رہی ہوتی ہے, اور فتنہ ہے نا, یہ فتنے کا دور ہے, اور اپنی دعا میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنۃ الدجال وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یہ ضرور شامل کر لیں, آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ تو خیر کام ہی یہی کرتے ہیں کہ آپ کوشش کرتی ہے کہ آپ محفوظ نہ رہنے دیں. انٹرویو تو دراصل ان کا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ زندگی ان کی انٹرسٹنگ. آپ کا جو انٹرویو کرے گا وہ بڑا ہٹ ہوگا آپ کا. کیا آپ کو سب سے بیسٹ جو چھاپا تھا آپ کو کون سا لگا؟ ہاں, کہاں مار زیادہ پڑی. اور تو ویسے آپ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں؟ جی بس دعائیں, ابھی اللہ مہربان ہے الحمدللہ, بہت ساری دعائیں ساتھ ہیں. بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں؟ نہیں, کیا ضرورت ہے اس کی, دعائیں بلٹ پروف جیکٹ. بہادر نہ بنا کر پہن لیا کر. اچھا, یعنی بہادری اور بیوقوفی کا فرق سمجھ میں آیا. اچھا, لیکن برابر یہ اگین اب بالکل دوسرا ہم چلے گئے, تو یہ ریلز وغیرہ بھی نہیں دیکھتے آج کل آپ؟ اچھا, وہ جو مجھے کوئی ایک بھیجتا ہے نا میری, وہ میں دیکھتا ہوں, تو جب آپ اس کو اسکرول کرنے لگتے ہیں تو نیچے بہت ساری آ جاتی ہیں, اور وہ اتنی ٹیمپٹنگ ہے نا کہ وہ آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ پھر جو بچہ جیسے وہ پچھلے دنوں وہ پولیس والے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, کیا میں تو اس کے اوپر بلکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا, اس کی پنجابی نے کیا لطف دیا تھا. میں نے یہی کہا, میں نے کہا مطلب آفٹر سو لانگ I really consider this as threat to my career کہ کوئی پنجابی والا آ گیا مارکیٹ میں, ورنہ میرے جیسی ٹھیٹھ پنجابی کوئی نہیں بولتا, لیکن جو اس نے بول دیا نا کیا چوچے چکیچے, کمال ہے بھائی, چوچے چکیچے نے نا کہہ کہ وہ بہت آگے نکل گیا عمر میں, اور عمر دیکھیں ذرا. میں ابھی سن رہا تھا آپ کی ایک ریل میری اسے کہ میکھا سنگھ کی غالباً آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں میری پنجابی بہت چنگی لگتی ہے, تو میں وہی پنجابی تے ڈل ڈل جاننا, تو میں نے بڑا لطف لیا اس کا. تو یہ پنجابی تو بالکل ہم نے ختم کر دیا انفارچونیٹلی. اس میں ذرا مجھے بتائیے کہ ہم سندھ کے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو آپ بیٹھے ہوئے دیکھیں, بڑے بہترین بزنس مین ہوں گے, بیوروکریٹ ہوں گے, بہترین انگریزی میں بات کر رہے ہوں گے, لیکن دا مومنٹ ان کا رخ اپنے بچے کی طرف ہوگا تو آٹومیٹکلی سندھی نکلے گی زبان سے, اور بچہ بھی جواب میں سندھی بولے گا. پشتون بھائی ہمارے, ہم نے پنجابی ہم نے دیکھا کہ جب بچے بولنا شروع کرتے تھے یا کرتے ہیں تو ماں پیو کہتے ہیں کہ یار ہے بچہ بدتمیز ہو رہا ہے, یہ کیا پرابلم ہے؟ اچھا, بہت ہی نشاندہی آپ نے کی اس حوالے سے. اٹ از گڈ اینڈ اٹ از بیڈ بوتھ. گڈ ان اے وے کہ دے ویلکم ادر لینگویجز اینڈ دے ویلکم دی فیلنگز آف ادرز, دس اسٹارٹ اسپیکنگ اردو, سارا وہ ایسے کمفرٹیبل. اور پٹھان اگر جنرل صاحب بھی ہوں تو وہ اپنے ایک بیٹ مین کے ساتھ پشتو میں ہی بات کریں گے, وچ از گڈ ان کا. اور اسی طرح سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی پنجابی جو ہے اپنے بچوں کو سکھائیں اور پروموٹ کریں, اپنی ہماری لینگویج ہے. اور لیکن مجھے یاد ہے CSS جب ہم تیاری کر رہے تھے تو اس میں ایک کتاب تھی جس کا عنوان تھا پنجابی زبان نہیں مر سکتی. اچھا, ہاں, اور عنوان سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب ہے کتنی پنجابی ہے, تھریٹ ہے, انڈر تھریٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس نے اپنی طرف سے ایک ریزیلینس شو کی تھی لکھنے والے نے,
لیکن پھر بھی ابھی دیہی علاقوں میں اور بالخصوص ایسٹ پنجاب میں اس کو بہت ہی فخر کے ساتھ بولا جاتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. آپ کے بچے بولتے ہیں پنجابی؟ ویلکم نہیں. دیکھیں اب ابرار الحق کے بچے اگر پنجابی نہیں بولیں گے تو کتنا بڑا المیہ ہے. دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو بیٹر ہاف ہیں وہ زیادہ اردو میں بات کرتی رہی ہیں, ان کے گھر میں اردو چلتی رہی ہے, ہمارے گھر میں پنجابی بھی چلتی رہی ہے, اردو بھی چلتی رہی ہے. اور ہاں البتہ بیٹا جو ہے میرا وہ بڑی اچھی پنجابی بولنے لگا ہے. وہ ذرا ظاہر ہے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں ذرا بچے, اور پھر باقی ان کا جو وہ بولنے لگ گیا, جس کو مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے. لیکن میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پنجابی سکھائی ہے, اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں. وہ اتنی پیاری لینگویج ہے نا کہ وہ بچے ابا جی میں تھوڑے واسطے لے کے آئی ہوں, تو اتنی کیوٹ لگتا ہے مجھے. اور پنجابی زبان میں جو پیار کا اظہار ہے جی خاتون کا یا وہ سارا, تو میرے فون میں ایک نمبر فیڈ ہے پنجابن عاشق کے نام سے. تو میرا نا وہ کال کیا کرتی کسی زمانے میں, تو وہ کہیں آئی ڈونٹ نو چھپ کے کال کرتی ہوں گی یا کوئی بہت ہی وسپرنگ سے ٹون میں آواز آتی تھی اور پنجابی بولتی تھی. تو مجھے اس کی اچھی بات یہ لگتی تھی پنجابی. تو نا وہ ایک بار اس نے بڑا ایک جملہ بولا جو مجھے یاد بھی رہا, اور رہنا بھی چاہیے تھا. آپ کو بھی یاد رہتا اگر آپ کے ساتھ کوئی بولتا آپ کے ساتھ, تو وہ بولتے رہتے ہوں گے. میرے ساتھ کوئی بڑا ایسا جملہ کوئی کبھی اچھا بار بار نہیں میں نے سنا. عطا کرے. تو وہ اس نے کہا کہ جب اپنے حسن دے ہی دیتا ہی تھا نا, مغرور کیوں ہو آئے گیا. ہائے. اچھا, وہ مجھے وہ بڑا کیوٹ لگا ہے. میرا فون کیوں نہیں چکتا. اچھا, اب یہ پنجابی اور میں وہ وسپرنگ کے انداز. ہاں, سو پنجابی میں یقیناً جو پیار محبت کی گفتگو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے, لیکن پتہ نہیں کہ لوگ ٹرائی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کرتے ہی. یہ وہ ایک خاتون ہے سونم باجوہ شاید, وہ بھی بڑی شاندار پنجابی بولتی ہیں. وہ انہیں اس سے مجھے, چونکہ ہمارا بچپن کا ایک حصہ فیصل آباد میں گزرا, تو فیصل آباد میں اور جو ہمارے ادھر والے پنجاب کی پنجابی ہے وہ بہت حد تک ملتی ہے. تو بڑا لطف آتا ہے نہیں پہنے اس کا ایک خاص جو ایک. اور ہر لوکل لینگویج کا اپنا ایک, جس طرح گجرات میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں پڑھیے تو کڈی چنگی. ہم نئے وہاں گئے تو میری والدہ کو ہمسائی پڑوسن آئیں تو وہ کہنے لگی ہائے خالہ جی پیڑے ہو تو کڈے چنگے ہو. تو امی نے مائنڈ کیا پیڑے ہو تسی کنے چنگے ہو. ہائے خالہ جی پیڑے ہو تو کڈے چنگے ہو. تو وہ جو لوکل اس کی جو خوشبو ہے نا اس لینگویج کی, اس کا ایک اپنا. سیال کوٹ کا اپنا قصور, ہم رہتے تھے تو وہاں پہ لبیچ گیا ہے تو کھڑیچ گیا ہے تو پھڑیچ گیا ہے, اور فیصل آباد کا اپنا. بٹ یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے اس میں. اور اس میں ابرار, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ دہائیوں میں پنجابی کی جتنی خدمت خدا نے شاید آپ سے لی ہے, آپ کے گانوں کے توسط سے, اور ہماری جو اس جنریشن میں کچھ نئے لفظ اور کچھ اصطلاحات اگر زندہ ہیں تو اس میں آپ کا بہت بڑا میرا ایک دوست ہے تو ان کی اردو بڑی کمال ہے, تو ہم اس سے سیکھتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ ایکسنٹ تو ایک دم سے نہیں آ سکتا, ہماری پنجابی کا ایکسنٹ بھی اس میں اچھا لگتا ہوگا, لیکن ایک بار انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا پن ڈراپ سائلنس کو. اچھا, ہاں, پن ڈراپ سائلنس, تو کہنے لگے بڑا ہی خوبصورت ہے اصطلاح کہ پن ڈراپ سائلنس سوئی پٹخ سناٹا. واہ واہ, سوئی پٹخ سناٹا. سوئی پٹخ سناٹا, واہ کیا بات ہے. تو ابرار بھائی, کوئی چیز ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک اچیو نہیں ہوئی, کوئی ایسا خواب, کوئی ایسا ڈریم. ہم ابتدا میں پتہ نہیں کیوں سنتے ہوتے تھے کہ ابرار بھائی سی ایم پنجاب بننا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں خواہش تھی کبھی آپ کی یا نہیں, ہم نے کہیں سنا تھا یہ. اگر خواہش بندہ رکھے تو اس سے بڑی رکھے. اچھا اچھا, مطلب کہ دیکھیں, یہ میں حالیہ دنوں کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی 2002 4 5 کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جب آپ کا دینے والا اتنا بڑا ہو تو پھر کیوں سی ایم پنجاب. آپ بین الاقوامی طور پہ کوئی اچھی چیز کیوں نہ مانگیں اللہ سے کہ آپ کوئی ایسا بھلا کام کر کے جائیں اس کا دنیا کو فائدہ ہو. جی, سو خواہشات ہیں الحمدللہ اور بہت بڑی ہیں. بس ہم سب انتظار میں ہیں, اور اس کے لیے دعا گو ہیں, اس کے لیے ہلکی پھلکی کوشش بھی جاری ہے. صحیح وقت آئے گا انشاءاللہ لذیذ, تو بین الاقوامی طور پہ انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے. اچھا, دیکھیں ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی ہم نشیں
कम से कम अफलाक तक परवाज होना चाहिए। आहा वाह वाह और जब आ क्या जाएं अच्छा है। और जब आ जाएं हरकत में परो बालो वजूद, अफलाक से परवाज का आगाज। आगाज होना चाहिए, क्या बात है। सो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, मेरे जहन में इस वक्त ऑडियंस है, बच्चे जो सुन रहे हैं, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लेकिन ये वालिदैन भी सोच इतनी बड़ी कर दें, कोई आसमान से नहीं उतरता इलॉन मस्क बनने के लिए। क्या बात है। पाकिस्तान में तो बेशुमार टैलेंट है यार, कोई बन नहीं सकते, बना दें किसी को इलॉन मस्क पाकिस्तान का, या और बड़े बड़े काम हो सकते हैं। सो मैं जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती। अच्छा, हिजाब व नूर का ये सिलसिला यार अब कहाँ तक है। कहाँ तक है, क्या तो दुआ करें कि अल्लाह खैर वाला मामला कर दे। मुझे लगता है कि अल्लाह कोई बड़ा काम हमसे इंशाल्लाह ले। अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ तो कर और फिर वही बात कि जितना पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी खुदा ने नाम दिया, जो पहचान दी, उससे यकीनन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ज़रूर किया जाना चाहिए कि अल्टीमेटली अल्लाह इस काबिल करे। अभी वैसे अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो भी रिसेंटली क्या कुछ गाने कुछ आ रहे हैं, कोई कुछ अच्छा, जब कोई प्रोजेक्ट कहता है तो मेरे दिन में बहुत सारे प्रोजेक्ट सहारा के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे बन चुके हैं। माशाल्लाह 6 मिलियन लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। नए प्रोजेक्ट्स अंडर वे हैं। यूनिवर्सिटी बन गई सहारा लाइफ ट्रस्ट। और ख्वाब अगला ये है पाकिस्तान की हद तक जो है वो ये है कि अपनी अल्लाह ने अगर मुझे 20 साल और ज़िंदगी दी तो पाकिस्तान में हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिर्फ सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट पूरी फ्री कर सकते हैं। अच्छा, और ये हो सकता है इंशाल्लाह। यानी इतने मेडिकल कॉलेजेस, इतने इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं कि पाकिस्तान एक हब बन जाएगा आपकी बाहर से बच्चों को बुला के आपकी एजुकेशन सियाहत जो है, आपकी तालीमी सियाहत उसके मैदान में। और इतना पैसा कमा सकता है अपने नर्सिंग को बाहर भेज के। देखें, अगर आप सिंपली पॉलिसी चेंज कर देना आज, तो $2 बिलियन की मैं गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में हर साल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बात किसी कैलकुलेशन जी उनकी बुनियाद पे कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना जो किसी और मुल्क में नहीं हो रहा। अज़रबैजान हो, इंडिया हो, चाइना हो, इनमें से किसी एक का मॉडल ले लें। देखिए, आप थोड़ा स्टडी करते हैं ना, जिनका शौक़ होता है ना, जैसे आपने कहा ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि मुल्क को कैसे एक डॉलर की हमें ज़रूरत है, तो $2 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं। वो इस तरह आ सकते हैं विद स्लाइड चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ चेंज करना है उसमें, तो आपको ये डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के बेशुमार आइडियाज़ हैं जो मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। मैंने लिख के भेजा है हुकूमत को, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा इस हुकूमत के साथ जहन है या नहीं है। मुल्क तो हमारा है ना, लेकिन कोई नहीं कर रहा अभी। शायद अल्लाह कभी मौका दे तो। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि सियासत पर ज़रा कम बात की जाए, लेकिन अब चूँकि इस तरफ मामला चला गया है तो अभी इस वक्त ख़ुद को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं आप पाकिस्तान की सियासत में? दानिस्तान ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखा हुआ है। सही है। अब मैं समझता हूँ कि किसने कहा था कि उड़ा ली तूतियों ने, कमरियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली आहो फुगा मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। इकबाल ने कहा था। और किसने कहना था? सो मेरी खामोशी में किसको क्या नज़र नहीं आता, सब कुछ तो है। अल्लाह खैर वाला वक्त लेकर आएगा। अभी तो सियासत हो नहीं रही, होते हुए नज़र नहीं आ रही, जब होगी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी फिल वक्त यही पॉलिसी जो है वो। खान साहब के बारे में आपकी राय? खान साहब एक बहुत ही दिलेर लीडर है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिलेर। सीरियसली क्या अच्छा समझा है, ठीक है ना। तो मेरी ख्वाहिश थी, जब भी आप कभी कंफ्यूज होने लगे ना कि मेरी बहादुरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा, या लोग क्या कहेंगे, या उसूल क्या है और मैं उसूल पे डट जाना चाहिए, या इस वक्त नहीं डटना चाहिए। सही है ना। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। नहीं, वहाँ सब्र से जीना लाजिम है, क्योंकि जीना फिर सब्र से होता है। सो मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। ये हम कब समझेंगे? बिल्कुल सही। और ये बात कोई भी नहीं कर रहा कि सुलह हुदैबिया भी थी, मदीना की तरफ हिजरत भी थी,
माज अल्लाह बुज़दिल नहीं थे, जी हाँ, हिकमत थी, बड़ा कुछ माना। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मोहम्मद तक ठीक है, रसूलुल्लाह तो हम आपको मानते ही नहीं है। ने फरमाया ठीक है, उनको मनवाना ज़रूरी नहीं था। फिर अल्लाह ने कहा तुम अपने आप को हल्कान क्यों करते हो, तुम ये फ़िक्र छोड़ दो, वो काम मेरा है, तुम्हारा काम पैगाम देना है। हम क्यों नहीं ये बातें समझते? ये वक्त जो है सब्र से काम लेने। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। Yes and no. Yes in the larger perspective and no in the recent perspective. कि अभी तो डेडलॉक है। लार्जर पर्सपेक्टिव में ये है कि जब लोगों को साइकिल चलानी आ जाती है ना, तो आप अनलर्न नहीं करा सकते कि भूल जाओ अब, वो आ गई फिर। सो आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी कौम जो है काफ़ी अवेयर कौम होगी, और उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशंस बेहतर होंगे। इंस्टीट्यूशंस बेहतर, जब सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना घर का, वो देख रहा होता है बड़े को किस बात पे डांट पिट रही है, और बड़ा जो है क्योंकि उसके पास कोई आगे मिसाल नहीं होती, वो अपना झगड़ा कर रहा होता है, और फिर वो एंड पे देखता है कि अच्छा किसको नुकसान हुआ था, किसको फ़ायदा हुआ था, तो वो अपने आप को पोजीशन करने के चक्कर में कि मैंने वहाँ नहीं करना, इस बात पे बड़े भाई को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, मैंने ये नहीं करना। सो आने वाले वक्त में जो नौजवान हैं, जो इदारे संभालेंगे, जो पॉलिटिकल सीट संभालेंगे, वो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे अपने आप को पोजीशन करने की। राज भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये चूँकि इब्तदाई नशिस्त है, मेरी दरख्वास्त भी होगी और ख्वाहिश भी होगी कि हम फिर ऐसी बहुत सारी नशिस्तें इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा आया। और आपका एक वो वाला जो पहलू है ना, जिसमें हम ज़रा थोड़ा सा ज़राफ़त का भी लुत्फ़ लें, अगली बार ज़रा उस पर भी बात करें। ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।